نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطاہرین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: الحمد للہ الذی لا یبلغ منته القائلون ولا یحصی معناه العاقلون ولا یحصی حقه المجتهدون۔ حضرات کو جیسا کہ علم ہے، اس سے پہلے جو ہمارے گرو کا سلسلہ گرو سے نصیر بلاوا کے نام سے شروع ہوا ہے، اس کا یہ تیسرا درس یا تیسرا جلسہ ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے۔ آج کے بارے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، تھوڑی سی گفتگو خود امیر المومنین علیہ السلام جو خالق نہج البلاغہ یا متکلم نہج البلاغہ ہے، کہ جن کا یہ کلام ہے اور جن کی یہ فکر ہے، جن کے یہ الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی شکل میں سید ربیع علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے۔ لہٰذا ایک مختصر سا خاکہ امیر المومنین کے سلسلے میں کہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک مختصر خاکہ تھوڑی دیر میں وہ بیان ہو جائے، اور اس کے بعد وہ علوم کا سلسلہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے ظاہر ہوا اور آپ سے وجود میں آیا اور دنیا میں ظاہر ہوا۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ جن کے کمالات اور جن کے مناصب اور فضائل کو جمع کرنا یا بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ صرف کسی ایک انسان کے بس کی بات، بلکہ تمام انسان اگر مل کے بھی یہ کام کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ آپ حضرات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک سنتے رہتے ہیں جو مختلف کتابوں میں نقل دی ہوئی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے زمین و آسمان صفحات اور ورق کی شکل اختیار کر لیں اور سارے دریا سیاہی بن جائیں اور اول و آخر سے لے کے پیدا ہونے والے جن و انس سب مل کے علی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو جمع کرنا چاہیں تو ان کے بس میں نہیں۔ لہذا ایسی ذات کے بارے میں گویا کچھ کہنا یا کشائی کرنا ایک طرح سے جس کو کہا جائے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جس کی ذات خود عیاں ہے اور جس کی فضیلت اور جس کے کمال کا اعتراف اپنے پرائے دوست اور دشمن سب کرتے ہیں، تو اس کی فضیلت کو بیان کرنا یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بغرض ثواب اور بغرض تبرک کہ ہمارا جلسہ بھی بابرکت ہو جائے اور اس درس میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کے ساتھ ساتھ آپ کے فضائل اور مناقب کا بھی تھوڑا سا ذکر آ جائے تاکہ ہمارے جلسے میں مزید نورانیت اور مزید برکتیں پیدا ہو جائیں اور ہماری زندگی بھی ان برکات اور فیوز سے استفادہ کر سکے اور بہرمند ہو سکے جو امیر المومنین علیہ السلام کے کمالات کے ذکر میں پروردگار نے رکھی ہے۔ کیونکہ جس طرح سے
دوسری عبادتیں عبادت ہیں، ویسے ہی امیر المومنین علیہ السلام سے فضائل کا ذکر بھی عبادت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث مبارک موجود ہے اور حدیث مبارک میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت صرف علیوں کے یہاں پائی جاتی ہو، بلکہ دوسرے فرقے کے محدثین نے بھی، عام مسلمانوں نے بھی اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے۔ لہذا مولا کا ذکر گویا عبادت ہی ہے اور عبادت ہی ہے۔ عبادت اس اعتبار سے ہے کہ جس جہت سے بھی مولا کا ذکر کیا جائے اور مولا کی زندگی کے جس گوشے کو بھی پیش کیا جائے وہ عبادت ہے، اس لیے کہ پوری زندگی مولا کی گویا خود عبادت ہے، اور عبادت کا ذکر عبادت ہی ہوگا، غیر عبادت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آغاز امیر المومنین کی زندگی کا ایسی جگہ سے ہوا ہے جو مرکز عبادت آپ کی ولادت سے پہلے بھی تھا اور آپ کی ولادت کے اور آپ کی شہادت بھی ایسی جگہ پر ہوئی ہے کہ جو مرکز عبادت اور محل عبادت ہے۔ لہٰذا پوری زندگی آپ کی ان دو عبادتوں کے بیچ میں گزری ہے، جو حقیقت میں پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، چاہے وہ میدان جنگ کی زندگی ہو آپ کی، چاہے منبر کی زندگی ہو، چاہے محراب کی زندگی ہو، چاہے درس و تدریس کی زندگی ہو، چاہے جنگوں کی زندگی ہو، چاہے سلوک کی زندگی ہو، چاہے کسی بھی شکل میں آپ کی زندگی کے جو بھی لمحات ہیں وہ سب سراپا عبادت ہیں اور عین عبادت ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا خاکہ یا خلاصہ آپ کی زندگی کا چند جملوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ کس طرح سے بنے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت و شہادت 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ اور مقدس مقام میں ہوئی، اور وہاں آپ کی ولادت و شہادت ہوئی۔ پیغمبر کی ولادت کے 30 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ، جو عیسوی ہجری کے اعتبار سے تقریباً 600 عیسوی ہجری بنتا ہے۔ 600 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 30 عام الفیل، عام الفیل عرب کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، جس میں ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور اس کے بعد سے عرب اپنے سال کا شمار اسی عام الفیل کے واقعے سے کرتے تھے، جو پورا لشکر تباہ ہوا اور پوری ڈیٹیل آپ کی نظر میں ہے۔ اسی سال، جس سال یہ واقعہ انجام پایا، یعنی ابرہہ کا واقعہ جس کو کہا جاتا ہے، اسی سال پیغمبر کی ولادت ہوئی، اور اس کے 30 برس کے بعد اسی مکے میں خانہ کعبہ میں پیغمبر اسلام کے وسیع امیر المومنین علیہ السلام، اور یہ ایسا اکلوتا اور اتنا شرف ہے جو دنیا میں امیر المومنین کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی وسیع کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور امام کو۔ یہ شرف صرف اور صرف امیر المومنین علیہ السلام سے موصول ہے۔ دوسرا حصہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ 6 برس کے ہیں، یا بعض نبوی کی بنیاد پر آپ 3 برس کے ہیں۔ جب آپ 3 برس کے یا 6 برس کے ہوئے تو اس وقت مکے میں ایک قحط بہت سخت قسم کا آیا، اور لوگ جو اچھے خاصے کھاتے پیتے لڑانے کے لوگ تھے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب ابو طالب کے یہاں ان کی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تعلیم کے نقل کے مطابق، اگرچہ بعد نے ایک ہی بیٹی کا ذکر کیا، بعد نے 2 بیٹیوں کا ذکر کیا، لیکن 4 بیٹوں کا ذکر سب نے کیا ہے کہ 4 بیٹے جناب ابو طالب کے یہاں موجود تھے، جناب عقیل، جناب طالب اور جناب جعفر طیار، اور چوتھے امیر المومنین علیہ السلام۔ اور جناب ابو طالب کے حالات تھوڑا سا اس وقت تنگی میں تھے اور پریشانی میں گزر رہے تھے، اس لیے پیغمبر نے اپنے ایک اور چچا جناب عباس کے ساتھ، جو پیغمبر کے چچا تھے دوسرے،
ان کے ساتھ مل کے پیغمبر نے اور ان کے چچا جناب عباس نے دونوں نے یہ طے کیا کہ ابو طالب ابھی مشکل میں ہے، سختی میں ہے، ان کے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ہم ان کے بیٹوں کی کفالت اپنی ذمہ لے لیں۔ لہذا ایک چچا جناب عباس نے جناب جعفر طیار کی کفالت کی ذمہ داری لے لی اور مولا علی کی کفالت کی ذمہ داری خود پیغمبر نے لی۔ اس کے بعد سے جو ہے پیغمبر کے پاس امیر المومنین منتقل ہو گئے، آپ کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب پیغمبر کے ہمراہ تھا۔ اس کے بعد پیغمبر جہاں بھی جاتے تھے امیر المومنین پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے، جس کو خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر بیان کیا ہے کہ میں پیغمبر کا اس طرح سے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا، اور پیغمبر مجھے اپنے پہلو میں سلاتے تھے، مجھے گویا اپنے بازو میں لٹاتے تھے، دانا چبا کے پیغمبر میرے منہ میں لقمہ بنا کے ڈالتے تھے، اور اس طرح سے پیغمبر نے گویا میری تربیت کی۔ اور اس کے بعد پیغمبر عبادت کے لیے ہر سال ہمارے حرا میں جاتے تھے، جہاں 1 مہینہ پیغمبر عبادت میں، اور گویا طبیعت اور نیچر کو دیکھ کے اللہ کی طرف لو لگانے میں اور اللہ سے کی عبادت کرنے میں مصروف ہوتے تھے۔ جہاں پر آخری سال میں جہاں پیغمبر پر وحی کے نزول کا سلسلہ بھی اسی غار حرا میں شروع ہوا، تو پیغمبر کی 6 برس کے تھے تب آپ پیغمبر کی سرپرستی میں آ گئے، اور آپ کی سرپرستی مکمل طور پر پیغمبر نے انجام دی۔ جب آپ 10 برس کے ہوئے امیر المومنین، تو اس وقت پیغمبر کو اعلان رسالت کا حکم ہوا اور پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ جو واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر نے اپنے گھر والوں کو بلایا، جس کو دعوت العشیرہ کہا جاتا ہے، اور اس میں پیغمبر نے اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور پہلے ہی دن پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت اور آپ کی وصایت و خلافت کا بھی اعلان کیا۔ اسی دن جس دن اپنی نبوت کا اعلان کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا کی ولایت یا امیر المومنین کی وصایت کا اعلان پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری واقعے یعنی حج وداع میں انجام دیا ہو، بلکہ اس سے پہلے 12 پیغمبر نے یہ چیز انجام دی ہے، اور سب سے پہلے پیغمبر نے واقعہ ذوالعشیرہ میں اس کو اعلان کیا، جو ہمارے عالم اسلام کے مشہور مورخین نے بھی لکھا ہے۔ خود عالم اسلام کی جو مشہور اور منبع تاریخ سمجھی جاتی ہے، تاریخ کے مصادر میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، سورس آف تاریخ طبری، اس نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے اسی واقعہ ذوالعشیرہ میں یہ اعلان کیا کہ علی میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، اور میرے بعد تم سب کے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے۔ فاسمعوا لہ واطیعوا، لہذا ان کی باتیں سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ جس کے بعد لوگوں نے جناب ابو طالب کو تانا بھی دیا کہ آپ کے بیٹے کی اطاعت آپ کے اوپر پیغمبر نے واجب قرار دے دی ہے۔ جب آپ 10 برس کے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا، جب امیر المومنین 13 برس کے ہو گئے تو اس وقت بعثت کو 3 برس گزر چکے تھے، اور اس وقت قریش نے مل کے مکے والوں نے، جو وہاں کا قریش نامی جو سب سے اہم قبیلہ تھا، اس قبیلے نے، ان کے سرداروں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور پیغمبر کا گویا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ صرف پیغمبر کا بلکہ جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، پیغمبر اور جناب ابو طالب کی اولاد، ان سب کو سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مجبور ہو کے انہیں شعب ابی طالب نام کی ایک جگہ ہے، وہاں مکے میں ایک گھاٹی ہے، پہاڑ کے اندر درہ جس کو بولا جاتا ہے گھاٹی، اس گھاٹی کے اندر جو شعب ابی طالب کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے، وہاں جو ابو طالب کی ملکیت تھی اور ان کی جگہ تھی، وہاں پر جا کے ان لوگوں نے 3 سال کی زندگی گزاری، جو سخت ترین زندگی تھی، جس کے لیے کہا جاتا ہے
کہ درخت کے پتے بعض اوقات چبا کے ان کو گزر بسر کرنا پڑتی ہے۔ اور وہیں شاب ابی طالب میں جناب ابو طالب کا مسلسل یہ دستور تھا کہ ہر دن پیغمبر کے بستر پر اپنی کسی نہ کسی اولاد کو قربان کرنے کے لیے گویا لٹا دیتے تھے کہ اگر رات کو دشمن حملہ کرے تو رات میں ابو طالب پیغمبر کا بستر بدل دیتے تھے، کسی نہ کسی اپنے بیٹے کو وہاں لٹا دیتے تھے کہ پیغمبر قربان نہ ہو، اگر دشمن حملہ بھی کرے تو میرا کوئی بیٹا قربان ہو جائے، پیغمبر بچ جائے۔ یہ 3 سال کا عرصہ جو سخت ترین عرصہ، جو مکمل بائیکاٹ کا عرصہ ہے، شاب ابی طالب میں گزرا، جس میں خود امیر المومنین کی عمر مبارک اس وقت 13 برس کی تھی۔ اس کے بعد پیغمبر کے ہر مرحلے پر اور ہر قدم پہ جب بھی پیغمبر نکلتے تھے دین پہنچانے کے لیے لوگوں تک اس کی تبلیغ کے لیے، تو ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ امیر المومنین ہوتے تھے۔ اور سب سے پہلے جس نے مردوں میں پیغمبر کے پیچھے نماز جماعت ادا کی ہے، جبکہ ابھی نماز کا حکم بھی نہیں آیا تھا باقاعدہ طور پر، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور عورتوں میں جناب خدیجہ کی ذات گرامی۔ جب امیر المومنین 19 برس کے ہوئے، نوجوانی میں قدم رکھا، تو آپ کے والد جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی مکے کے اندر، اور اس کے 1 سال کے بعد پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی، 1 یا 2 سال کے بعد پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی۔ جب امیر المومنین 22 یا 23 برس کے سن میں تھے تو پیغمبر نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ مکے سے مدینے آ گئے۔ اس ہجرت میں بھی امیر المومنین کا نمایاں رول دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے پیغمبر کے بستر پر سو کے پیغمبر کی جان بچائی، جس کو شب ہجرت کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو خرید دیتے ہیں۔ یہ 23 برس کی عمر میں امیر المومنین نے شب ہجرت کا واقعہ جو انجام پایا۔ اس کے بعد پیغمبر ہجرت کر کے وہاں سے نکلے، آ گئے مدینے۔ پیغمبر کی امانتیں واپس کرنے کے بعد امیر المومنین کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ پیغمبر کے گھر کی جو خواتین تھیں، اس لیے کہ پیغمبر تنہا نکلے تھے، پیغمبر کے گھرانے کی خواتین کو پیغمبر کے ساتھ لے جا کے ملانا اور ان کو پیغمبر تک پہنچانا، یہ امیر المومنین کی ذمہ داری تھی، اور یہ کام امیر المومنین نے بہت ہی حسن کے ساتھ اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اگرچہ امیر المومنین کو اس کے لیے مقابلہ بھی کرنا پڑا اور تلوار بھی اٹھانا پڑی، لیکن تلوار چلانے کی نوبت نہیں آئی، اور لوگ خود بخود گویا پیچھے ہٹ گئے، جنہیں روکنا چاہتے۔ اس طرح سے آگے پیغمبر سے مدینے میں ملے۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 24 برس کی ہوگی۔ مدینے آنے کے بعد پیغمبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینے میں ایک جگہ خریدی مسجد کے لیے، جہاں آج مسجد نبوی پائی جاتی ہے، اور وہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اور امیر المومنین بھی اس میں پیش کیا۔ اس کے بعد 5 سے 6 مہینہ گزرا تھا ہجرت کر کے مدینے آئے ہوئے، کہ اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام۔ اس وقت امیر المومنین کی عمر ایک نقل کے مطابق 24 برس اور دوسرے نقل کے مطابق 25 برس تھے۔ 24 سے 25 برس کے درمیان امیر المومنین کی شادی ہوئی، اور اس وقت آپ گویا شادی کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی نکاح اور عقد ہو جانے کے کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کی رخصتی ہوئی، اور اسی سال جو ہجرت کا پہلا سال ہے، اسلام کی سب سے اہم جنگ اور سب سے پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہ واقع ہوئی، کہ جہاں مکے کے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ہیں اور وہاں بہت تیزی سے آپ کا دین پھیل رہا ہے اور آپ کا مشن آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے مکے پر گویا
مکے سے لشکر لے کے مدینے کا گھیراؤ کیا اور پیغمبر نے گویا ان کو مقابلے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ وہ پیغمبر بھی تھے اور پیغمبر کے چچا جناب حمزہ بھی تھے، پیغمبر کے دوسرے جانثار اصحاب بھی موجود تھے. لہذا یہ افراد کل 313 افراد تھے جن کی تعداد پیغمبر کی طرف سے 313 افراد، دشمن کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا. وہاں سب مسلح تھے، سب کے پاس گھوڑے تھے. یہاں صرف 3 گھوڑے تھے، 5 اونٹ تھے اور 8 یا 9 عدد تلواریں تھیں اور باقی نیزے، لکڑی، ڈنڈا یہ چیزیں تھیں جو دشمن کے مقابلے میں اسلحہ لے کے گئے تھے. لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا اور ان کا اللہ پر یقین اتنا پختہ تھا کہ یہ 313 نے 1000 کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ اسلام کی گویا پہلی جنگ تھی، جنگ بدر کے نام سے. اس کے بعد جب امیر المومنین 26 برس کے ہوئے تو دوسری جنگ پیش آئی، جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، جو مدینے کے بالکل قریب انجام پائی اور مدینے کے بالکل نزدیک یہ جنگ قرار پائی، جنگ احد، جس میں پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس کے بعد پھر امیر المومنین نے اور بعد دوسرے جانثاروں نے پیغمبر کی اس گویا مسلمانوں کی اس ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ جیت میں تبدیل کیا اور اسلام کا لشکر گویا وہاں سے بھی فتح ہو کے واپس آیا. اس میں بھی اس جنگ احد میں خاص چیز یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ٹوٹی، آسمان سے ذوالقفار نازل ہوئی اور اسی وقت جبرائیل یہ قصیدہ بھی امیر المومنین کی شان میں لے کے آئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جب امیر المومنین کی عمر مبارک 27 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کا مدینے میں انتقال ہوا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. کہ آج جو قبر 4 معصومین جو وہاں دفن ہیں ان کے بازو میں جو قبر پائی جاتی، ایک پیغمبر کے چچا کی قبر ہے جو آگے ہے اور اس کے پیچھے 4 قبریں 4 معصومین کی ہیں اور وہیں پاس میں ہی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پائی جاتی ہے. امیر المومنین کی والدہ گرامی، آپ کی عمر اس وقت 27 برس کی تھی. اور اسی سال یعنی جس سال جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی ہے، شہزادی کی گویا شادی کے تیسرے برس، اسی سن 3 ہجری میں امیر المومنین کو پروردگار نے امام حسن کی شکل میں بیٹا عطا کیا، جنہیں فرزند رسول اور فرزند امیر المومنین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اس گھرانے کا سب سے پہلا بیٹا اور پیغمبر کی نسل میں سب سے پہلا آنے والا مولود تھا. اسی کے تقریباً 6 مہینے کے بعد یعنی امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے جو سن 4 ہجری میں. اور اس کے بعد 5 اور 6 ہجری میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما کی ولادت ہوتی ہے. اب جب امیر المومنین 28 برس کے ہوئے، 27 برس میں آپ سے والدہ کا انتقال ہوا، 28 برس میں جب آپ کی عمر ہوئی اور 28ویں برس میں آپ داخل ہوئے تو اس وقت ایک اور عظیم جنگ مدینے میں لڑی گئی جس کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کہا جاتا ہے، جس میں مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی گئی تاکہ دشمن مدینے پر حملہ نہ کر سکے اور ناموس بچے اور عورتیں محفوظ رہ سکیں. یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے کہ ابھی تک خالی مشرکین مکہ آتے تھے، لیکن اس جنگ میں صرف مکے کے مشرکین نہیں بلکہ اطراف کے بھی بہت سارے قبائل جو مشرک تھے، بلکہ بعض یہودی قبائل اور عیسائی قبائل بھی ان سے ملے ہوئے تھے جنہوں نے مکے کا محاصرہ کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد اس جنگ کا سہرا بھی امیر المومنین کے ساتھ جاتا ہے کہ جہاں سب گویا سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آ کے دہا رہا تھا عمرو بن عبد ود اور یہ کہہ رہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے مقابلے پر آئے. غیرت بھی دلا رہا تھا مسلمانوں کو کہ تمہارا کہنا تو یہ ہے کہ اگر مار دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے،
اگر مجھ کو مار دیا تو غازی کہلاؤ گے، تب بھی جنت تمہاری پکی ہے، تو آؤ میرے مقابلے پر کون ہے جو آئے گا۔ لیکن سب جھکائے بیٹھے تھے، جائے تو کون جائے۔ بار بار صرف ایک آواز اٹھتی تھی امیر المومنین کی، اور پیغمبر یہ کہتے، پیغمبر بیٹھے بیٹھا دیتے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی آپ بیٹھ جائیے۔ اور آخر میں جب حجت تمام ہو گئی کہ کوئی جانے والا نہیں ہے، اور یہ جو بار بار پیغمبر بٹھا رہے تھے امیر المومنین کو، وہ بھی اسی لیے تھا کہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم سے تو کہا ہی نہیں تھا، ورنہ ہم سب سے آگے جاتے ہیں اور ایک بار میں زیر کر دیتے اور پچھاڑ دیتے۔ لہذا پیغمبر نے انتظار کیا، 3 سے 4 بار پیغمبر نے امیر المومنین کو بٹھایا، لیکن جب کوئی تیار نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر نے یہاں تک کہا کہ من لحاظ جو اس کتے کے مقابلے اور اس کی زبان کو بند کرے۔ زیادہ امیر المومنین اس وقت کھڑے ہوئے اور جانے کے لیے تیار ہوئے، تو پیغمبر نے تاریخی جملہ فرمایا کہ فرض الایمان کلو الی الکفر کلہ، اب کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا۔ اس کے بعد جنگ احزاب کے بعد جب امیر المومنین 29 برس کے ہوئے تو جنگ خیبر کا موقع آ گیا۔ جنگ خیبر میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا حال تھی مسلمانوں کے لشکر کی اور مسلمانوں کے سرداروں کی، کہ 40 دن تک یہ لوگ مسلسل گویا اپنے دل کی بڑاس نکالتے رہے اور جاتے رہے اور واپس آتے رہے، اور ہر دن یہی ہوتا تھا کہ لشکر سردار پہ الزام لگاتا تھا اور سردار لشکر پہ الزام لگاتا تھا۔ آخر 39ویں دن پیغمبر نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو ان صفات کا عامل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح خیبر نہ کرے۔ جس ٹائٹل کو گویا، جس عنوان کو پانے کی خواہش سبھی میں تھی، اور تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے کہ دعائیں ہو رہی تھی، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، منتیں مانی جا رہی تھی کہ کل کا علم ہم کو مل جائے۔ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ صرف علم ملنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت سارے ایسے ٹائٹل مل رہے تھے جو نسلوں کے فخر کے لیے رہتی دنیا تک نسلیں فخر کرتی کہ ہمارے بزرگ کو علم ملا تھا جن کی یہ صفات بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد جب نماز فجر کے بعد پیغمبر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور پوچھا کہ علی کہاں ہیں، تو اب وہ لوگ جو قسمت آزمائی کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور ابھی تک قسمت آزمائی کر چکے تھے، انہوں نے کہا وہ تو ہے نہیں، وہ تو مدینے میں ہے۔ مدینہ خیبر سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ ان کو بلایا جائے، امیر المومنین کو بلایا گیا۔ ان کو آشوب چشم تھا، یعنی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی، اور اس کی وجہ سے وہ مدینے میں رکے ہوئے تھے۔ پھر پیغمبر کے حکم کی وجہ سے امیر المومنین کو بلایا گیا، اور پیغمبر نے وہ علم امیر المومنین کے حوالے کیا، اور امیر المومنین کو سجا کے سوار کے رخصت کیا، اور خیبر کا مرحلہ بھی سر ہو گیا آسانی سے۔ اس وقت امیر المومنین کی عمر مبارک 29 برس تھی۔ جب امیر المومنین 21 برس کے ہوئے، 31 برس کی عمر میں، اس وقت آپ کے بھائی جناب جعفر طیار جو آپ کے بڑے بھائی تھے، آپ سے 10 سال بڑے تھے، اور ان کی شہادت ہو گئی جنگ موتا میں، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، یہ گویا غم امیر المومنین کو اٹھانا پڑا۔ جنگ بدر میں آپ کے چچا شہید ہوئے جناب حمزہ، اور اس کے بعد جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے، اور جنگ تبوک جنگ موتا میں جناب جعفر طیار جو امیر المومنین کے حقیقی بھائی اور بڑے بھائی تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ اسی سال ایک اور چھوٹی جنگ انجام پائی جس کو سریہ کہا۔ جنگ اسلام میں ہے، ایک کو کہتے ہیں غزوہ اور ایک کو کہتے ہیں سریہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں خود پیغمبر
شریک ہوتے تھے. اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر بنفس نفیس نہیں جاتے تھے. ایک مشہور سریہ اسی سال جب امیر المومنین جس سال جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی ہے اور امیر المومنین کی عمر مبارک 31 برس کی ہے، اسی سال سریہ ذات السلاسل بولا جاتا ہے وہ سریہ، اور اس میں امیر المومنین کو گویا سردار بنا کے پیغمبر نے بھیجا، اور وہ مرحلہ اور مارکہ بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ طے پایا اور اسلامی لشکر کافی مال غنیمت اور کافی فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس آیا مدینے. امیر المومنین جب 32 برس کے ہوئے 32 سال کے، تو اس وقت صلح حدیبیہ کا واقعہ انجام پایا جو سب کے سامنے ہے کہ امیر المومنین نے صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ ہے وہ آپ نے پڑھا، اور آپ کی ذات گرامی نے وہ صلح نامہ لکھا ہوا تحریر کیا امیر المومنین. اور اسی کے اگلے برس جب امیر المومنین کی عمر مبارک گویا 33 برس کی تھی، اس وقت فتح مکہ انجام پایا جو سن 8 ہجری میں ہے. صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 7 ہجری میں اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں. فتح مکہ کے موقع پر بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اہم کارنامہ نظر آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے دیواروں پر، طاقوں پر اور چھتوں میں جو بت لٹکائے گئے تھے، ان بتوں کو امیر المومنین نے خود توڑا اور پیغمبر نے بعض بتوں کو توڑا، اور جو بت بہت زیادہ اونچائی پر تھے ان بتوں کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے امیر المومنین کو اپنے شانے پر بلند کیا، اور شانے پر کھڑے ہو کے امیر المومنین نے ان بتوں کو توڑا. یہ سن اس وقت کا واقعہ ہے جو سن 8 ہجری کا ہے. اور اسی سال ماہ شوال میں، ماہ رمضان المبارک میں فتح مکہ، اور اس کے بعد ماہ شوال میں اسی سال جنگ حنین نامی ایک جنگ انجام پائی جس میں بہت سارے منافقین کا نفاق بھی سامنے آیا، اور جنہوں نے حنین کی گھاٹی سے گزرتے ہوئے پیغمبر کی گویا سواری کو اور اونٹنی کو بھڑکا کے اسے اندھیرے میں گرانا چاہا، اور یہ چاہا تھا کہ پیغمبر کی زندگی کا وہیں خاتمہ کر دیا جائے. اس وقت ایک بجلی چمکی جس کو بہت سارے اصحاب نے پہچانا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس گروہ میں شامل ہیں. ان دیکھنے والوں میں حذیفہ یمان بھی شامل تھے، اور حذیفہ یمان سے لوگ اکثر گھبرایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان لوگوں کے چہرے کو بیان کر دیں جن کے چہرے کو حذیفہ نے دیکھا ہے. اس کے بعد اسی سال ذی الحجہ میں جب امیر المومنین کی عمر مبارک 32 برس کی ہے، ایک صاحب کو سورہ براءت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ سورہ براءت جو قرآن مجید کا سورہ ہے اسے لے کے جائیں اور اسے حج کے موقع پر جب مشرکین مکہ چاروں طرف سے جمع ہوتے ہیں وہاں اس کی تلاوت کریں اور اللہ کا پیغام اور رسول کا پیغام پہنچائیں. لیکن وہ ابھی کچھ دور لے کے چلے تھے کہ وہی نازل ہوئی جبرائیل کی. سب نے لکھا ہے اس کو، اور جبرائیل نازل ہوئے اور پیغمبر کو یہ حکم دیا کس کو بھیج دیا ہے آپ نے، اس کو واپس بلائیے، یہ یا آپ لے کے جائیے یہ پیغام، اور رجل من کا، یا وہ آدمی لے کے جائے گا جو آپ میں سے ہو، جو آپ کے طرح پیغام پہنچا سکتا ہو. لہذا امیر المومنین کو پیغمبر نے بھیجا اور وہ صاحب جو لے کے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، اور امیر المومنین نے مشرکین کے مجمع میں سورہ براءت کی تلاوت کی اور اللہ و رسول کا پیغام پہنچایا. اس کو تبلیغ سورہ براءت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کے بعد سن 33 برس کی جب عمر ہوئی امیر المومنین کی تو غدیر خم کا واقعہ جو مسجد الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بعد کا واقعہ ہے، وہ واقعہ پیش آیا جو عالم اسلام کا تاریخی اور نہ بھلا دینے والا واقعہ ہے. متواتر نقل کے ساتھ اس کو محدثین نے، مورخین نے، شعراء نے لکھا ہے، وہ بیان کیا ہے، اور علماء نے اس کے اوپر مسلسل کتابیں لکھی ہیں. علامہ امینی علیہ الرحمہ جو ایران کے عالم ہیں، انہوں نے
بہت اہم کتاب لکھی ہے اس واقعہ یعنی غدیر کے حوالے سے. الغدیر نامی ہے اس کتاب کا جو 10 ویلیوم میں پائی جاتی ہے اور جس کو اہل سنت کے حوالے سے اور اہل سنت محدثین مؤرخین اور شعراء کے حوالے سے اس کے تواتر کو ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ ہر دور میں ایسا تھا اور اتنا ذکر ہوا ہے کہ اس کا کسی بھی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اسی سال گویا اگلا سال اگرچہ داخل ہو جائے گا کہ سن 11 ہجری شروع ہو جائے گا اور امیر المومنین کی عمر مبارک 35 برس یا 34 برس کے بیچ کی ہے اور پیغمبر کی وفات ہو جاتی ہے صفر سن 11 ہجری میں جب امیر المومنین 33 اور 34 برس کے ہیں. اور پیغمبر کی تجہیز تدفین اور پیغمبر کی نماز جنازہ یہ ساری ذمہ داری امیر المومنین انجام دیتے ہیں. اور اسی سال اور یا پیغمبر کی گویا یوں کہہ لیجیے کہ ابھی دفن سے پہلے ہی گویا خلافت کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے اور جو توڑ شروع ہو جاتی ہے اور پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں گویا نئی حکومت کا اعلان کر دیا جاتا ہے جبکہ پیغمبر اپنی وفات سے ابھی کچھ ہی دن پہلے چند دن پہلے غدیر خم میں اعلان کر چکے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے اور جس معنی میں میں مولا ہوں اسی معنی میں علی بھی مولا ہے. پیغمبر کی وفات کے بعد تقریباً 75 دن یا 95 دن گزرتا ہے جب پیغمبر کی بیٹی جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کو مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا کر کے دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے. اسی دوران آپ کا گھر جلایا جانا، آپ کا پہلو شکستہ ہونا، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو امیر المومنین کے لیے آپ کے صبر کا عظیم امتحان تھے. لیکن ان سارے امتحانات میں بھی امیر المومنین نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سارے امتحان کے مراحل امیر المومنین نے طے کیے. بلکہ ایک یہودی جو مدینے میں رہتا تھا امیر المومنین کے پہلو میں رہتا تھا اور اس نے جب دیکھا کہ امیر المومنین کے گلے میں رسی یا چادر، دونوں روایتیں ہیں کہ رسی کا پندہ یا چادر کا پندہ ڈال کے جب آپ کو بیعت کے لیے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے آپ کے بیت الشرف سے، تو اپنے گھر سے نکلا اور یہ اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں کہ علی جیسا شجاع جس نے کسی کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا، اس نے اپنے پیغمبر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے گویا اس سخت ترین موقع پر بھی تلوار کا سہارا نہیں لیا اور صبر سے کام لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے، لہٰذا میں اسلام قبول کرتا ہوں. اس عمل کو دیکھنے کے بعد امیر المومنین اس کے بعد سن 11 ہجری سے لے کے سن 35 ہجری تک امیر المومنین نے گویا گوشہ نشینی اختیار کر لی کہ آپ کو گوشہ نشین بنا دیا گیا. لیکن جب ضرورت پڑتی تھی اور اسلام خطرے میں پڑتا تھا تو امیر المومنین سامنے ہوتے تھے. جب کوئی علمی مسئلہ اٹکتا تھا یا پھنستا تھا تو امیر المومنین سامنے آتے تھے. جب کہیں قرآن یا پیغمبر کی سنت کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا امیر المومنین اعتراض کرتے تھے اور اس کا صحیح راہ حل بتاتے تھے. اس طرح سے گویا امیر المومنین نے یہ 25 برس کا عرصہ انتہائی کرب و بے چینی میں گزارا ہے، جو پیغمبر کی وفات سے لے کے سن 35 ہجری تک جب تک امیر المومنین کی ظاہری خلافت اور ظاہری بیعت آپ کی نہیں ہو گئی. اس زمانے کے لیے امیر المومنین کے الفاظ ہیں جو خود نہج البلاغہ میں موجود ہیں کہ میں نے ان حالات میں صبر کیا ہے اس انسان کی طرح کہ جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو جو نہ باہر نکل سکتی ہو اور نہ اس کو اندر لیا جا سکتا ہو، یا اس انسان کی طرح میں نے صبر کیا ہے کہ جس کی آنکھ میں کانٹا گھس گیا ہو جو نکل نہ رہا ہو، اس کی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کے اوپر یہ مشکلات گزری. یہ 25 برس کا عرصہ
جو 3 خلافتوں کا عرصہ ہے امیر المومنین نے گوشہ نشینی میں گزارا اور گویا امیر المومنین کو کنارے کر دیا گیا، جو پیغمبر کے دور میں ہر واقعے میں آگے آگے ہوتا تھا، اب پیغمبر کے بعد اسے سب سے پیچھے کر دیا گیا اور اسے گویا آگے آنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور امیر المومنین نے بھی اسلام کی بقا کی خاطر، پیغمبر کے مشن کی بقا کی خاطر یہ ساری مشکلات برداشت کرنی اور ساری چیزوں پر صبر کر لیا، بلکہ اس بدترین مصیبت پر بھی، سخت ترین مصیبت پر بھی جس پر کوئی بھی غیرت مند انسان گویا صبر کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس پر بھی امیر المومنین نے صبر کیا اور اسے بھی برداشت کیا کہ آپ کی زوجہ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ ساری دنیا اور سب کے سامنے ہے۔ 25 سال خانہ نشینی کے بعد سن 35 میں امیر المومنین کی عمر مبارک اب 58 برس کی ہے، 58 برس کی۔ اس وقت آپ کو مجبور کیا اسی امت نے کہ آپ خلافت قبول کیجیے، حکومت کو قبول کیجیے، اور امیر المومنین نے مجبوراً کئی بار ٹھکرا دینے کے بعد حکومت کو بیعت کو قبول کیا اور لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور تقریباً سارے عالم اسلام نے بیعت کی سوائے چند افراد کی، چند گنے چنے افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ بقیہ دوست، دشمن، چاہنے والے، نہ چاہنے والے سبھی نے امیر المومنین کی بیعت کی، اور باقاعدہ اس کے بعد سے آپ کی گویا رسمی خلافت یا بیعت والی خلافت کا گویا آغاز ہوا سن 35 ہجری سے۔ اور ابھی امیر المومنین کی بیعت ہوئی بھی نہیں تھی مکمل طریقے سے، تمام بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تھوڑا سا جس کو کہا جائے امیر المومنین نے حکومت کے امور کو منظم کرنا شروع کیا تھا کہ سب سے پہلی جنگ جمل کے نام سے ٹھوک دی گئی امیر المومنین کے اوپر، اور اس میں بھی سہارا کس کو بنایا گیا؟ پیغمبر کی زوجہ کو، گویا تاکہ سہارا اس کو اس لیے بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کا گویا بلیک میل کیا جا سکے کہ ایک طرف امیر المومنین جن کے ہاتھوں پر سب نے بیعت کی ہے، تو دوسرا کوئی اور اس کے مقابلے پر آئے گا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لہذا پیغمبر کی زوجہ کو لایا گیا کہ پیغمبر کی زوجیت کا سہارا لے کے گویا امیر المومنین کی حکومت کو خطرات لاحق کیے گئے، اور یہ چاہا گیا کہ آپ کی حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے ڈواڈول کیا جائے۔ آپ کی کل یہ ظاہری حکومت جو 4 سال 9 مہینے کی ہے، 5 سال سمجھ لیجیے تقریباً، اس پورے 4 برس میں یا 5 برس میں ایسے سخت حالات سے امیر المومنین کو گزرنا پڑا کہ خود مسلمانوں کے خلاف امیر المومنین کو نہ چاہتے ہوئے بھی تلوار اٹھانا پڑی اور مجبور کیا گیا آپ کو تلوار اٹھانے کے لیے۔ لہذا سن 36 ہجری میں جنگ جمل انجام پائی، اور اس کے بعد سن 36 ہی کے آخر میں جنگ صفین، جو دوسری اہم جنگ ہے اسلام کی امیر المومنین کی اس 4 سالہ اور 5 سالہ دور حکومت میں، وہ جنگ انجام پائی جو اہل شام اور امیر المومنین کے لشکر کے درمیان انجام پائی۔ یہ پہلی جنگ جو جنگ جمل کہلاتی ہے بصرے میں ہوئی۔ دوسری جنگ جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، یہ شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ ہے نہرین، بین النہرین، اس کو کہا جاتا ہے بین النہرین والی جنگ کو صفین کی جنگ۔ صفین کی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں شام کی فوج اور امیر المومنین کی فوج دونوں کی صفیں آمنے سامنے تھی، 2 صفوں کی وجہ سے اس کو صفین لفظ تھا جس کو بعد میں صفین کر دیا گیا، اور یہ جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے، جس میں امیر المومنین کے بہت ہی قریبی جانثار جناب عمار یاسر کی شہادت ہوئی، اور جن کی شہادت کے بعد معاویہ کے لشکر میں خلبلی مچ گئی کہ پیغمبر کی حدیث سب کے سامنے تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، لہذا
ایک گویا خلفشار پیدا ہو گیا معاویہ کے لشکر میں، لیکن عمرو عاص جیسے شاطر نے اس کو بھی سنبھال لیا اور نیزے پہ قرآن بلند کر کے خسرو کا نعرہ دیا گیا، اور امیر المومنین کو اب پھر اپنے ہی چاہنے والوں کی حماقت کی وجہ سے مجبور ہونا پڑا جنگ کو روکنے کے لیے، کیونکہ خود امیر المومنین کے لشکر کے لوگ نے امیر المومنین کا خیمہ گھیر لیا کہ آپ یا مالکی اشتر کو واپس بلائیے یا تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ لہذا امیر المومنین اگر ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں تب بھی مشکل ہے، اگر مالک اشتر کو نہیں بلاتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں تب بھی مشکل ہے۔ مجبوراً امیر المومنین نے، جس کو کہا جائے کہ مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ چکے تھے، صرف معاویہ اور مالک اشتر کے بیچ میں خیمے کا پردہ حائل تھا اور امیر المومنین کا پیغام پہنچتا ہے، اور مالک اشتر کو وہیں پر تلوار روک لینا پڑتی ہے جہاں تلوار فضا میں بلند تھی، اور واپس آ گئے مالک اشتر امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد تحکیم کا واقعہ ہوتا ہے، اور حکم کے بعد امیر المومنین کو گویا حکومت سے خارج کر دیا جاتا ہے، اور عمرو عاص نے جو حکم معین کیا گیا وہاں بھی امیر المومنین کو مجبور کیا گیا کہ اسی کو حکم معین کیا جائے، لیکن امیر المومنین شروع میں قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں مجبور ہوئے کہ اسی کو ابو موسیٰ اشعری کو حکم قبول کریں، اور وہ بھی امیر المومنین کے لشکر کے دباؤ کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جنگ امیر المومنین کو سن 38 ہجری میں 38 میں لڑنا پڑی، وہ بھی ان افراد سے لڑنا پڑی جو ظاہراً مسلمان ہیں لیکن امیر المومنین کی حکومت کے خلاف خروج کیا ہے، جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ جنگ نہروان کے نام سے جنگ جانی جاتی ہے، جس میں سارے تقریباً 4000 کا لشکر تھا، سب قتل کر دیے گئے۔ چند گنے چنے افراد کے 7 یا 8 لوگ تھے جو اس جنگ سے اپنی جان بچا کے بھاگ سکے، اور بعد میں انہی افراد میں یہ سازش کی گئی کہ یا یہ گویا کہانی بنائی گئی کہ امیر المومنین کو اور امیر شام کو گویا قتل کرنے کا اور عمرو عاص کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ یہ کہانی بنائی گئی جو آپ کہہ لیجیے، محققین کا تو کہنا یہی ہے کہ یہ کہانی گڑھی گئی ہے تاکہ جو امیر المومنین کا حقیقی قاتل ہے اس کے چہرے کو اس کہانی میں چھپا دیا جائے۔ امیر المومنین کی اس کے بعد سن 40 ہجری میں مسجد نماز کے عالم میں مسجد کوفہ میں شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کے سر پہ ضربت لگائی جاتی ہے۔ اس طرح سے کل 63 برس کی آپ کی مختصر سی گویا زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو گویا وقت کے اعتبار سے مختصر ہے مگر خدمات کے اعتبار سے صبح قیامت تک یاد رکھی جانے والی زندگی ہے کہ جس کے ایک ایک لمحہ جس کا یادگار ہے، جس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا گویا ایک خاکہ اور مختصر سا ان کی بایوگرافی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تو دنیا امیر المومنین کے مقابلے میں جن کو خلیفہ مانتی ہے یا خلیفہ کہتی ہے، امیر المومنین کے خطبات میں کوئی ایک خطبہ آپ سامنے رکھیں اور انہوں نے جو خطبات دیے، چاہے وہ خلفائے بنی امیہ ہوں چاہے خلفائے بنی عباس ہوں، کسی ایک کا خطبہ آپ اٹھا لیجیے اور امیر المومنین کے خطبے کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیے تو آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا جیسے قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں ایک عام عرب کا کلام، ویسے ہی امیر المومنین کا کلام اسی فوقیت کا حامل نظر آئے گا جس فوقیت کی حامل قرآن مجید کی آیات ہے۔ لہذا امیر المومنین کے جب خطبوں اور کلام کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو باقی چیزوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر کسی اور کو لانا یہ خود بہت ہی امیر المومنین کے حق میں ظلم ہے، اس لیے کہ مقابلے پر اس کو لایا جاتا ہے جس کے اندر کچھ پایا جاتا ہو، اور امیر المومنین کے مقابلے میں کسی کے پاس کچھ نہیں پایا جاتا ہے،
جو کمالات امیر المومنین کے پاس تھے ان کے مقابلے میں آپ کے مقابل لائے جانے والے افراد کے پاس جو کچھ تھا وہ بالکل صفر اور زیرو کے برابر تھا. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کی روشنی میں اور آپ کے کلام کی روشنی میں آئندہ انشاءاللہ وقت کافی ہو چکا ہے اور بایوگرافی میں ہی اگرچہ مختصر صحیح لیکن کافی وقت لگ گیا. لہذا آئندہ انشاءاللہ امیر المومنین کے خطبات کے بارے میں خاص کر وہ خطبہ جو آپ کا توحید اور معرفت توحید کے بارے میں ہے, اللہ کی صفات کے بارے میں جو پہلا ہی خطبہ ہے اس کا خاکہ اور اس کے کچھ فراز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے. صلی اللہ علیہ محمد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین و مومنات کی دینی دنیاوی تمام مشکلات کو حل فرما, ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار بحق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دنیا اور آخرت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں ان کے شیعوں, ان کے چاہنے والوں میں, ان کے محبوب میں قرار دے. دنیا اور آخرت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشہور فرما. آپ کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کا عمل. ہمارے والدین مومنین و مومنات سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. حیات میں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب, اس جلسے کا ثواب, اس درس کا ثواب, اس ذکر کا ثواب تمام مرحوم مومنین و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, خاص کر وہ افراد جو اس بس میں موجود ہیں, ان کے مرحومین کی ارواح کو ایثار فرما. محمد وآل محمد.